حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زینت مسند نقابت، محترم المقام صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ محترم غلام محبوب ربانی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام منتظمین محفل، نہایت ہی واجب الاحترام انتظامیہ مسجد، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، اہل محلہ، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ شب مغفرت نصیب فرمائی۔ جتنے بھی احباب قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں سب دوستوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ تشریف لائے، اس محفل کو آپ نے رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ عزیز دوستو، یہ آج کی رات شب بیداری کی رات ہے۔ جو دوست تشریف لاتے رہتے ہیں وہ گواہ ہیں، میں نے شب برات کے حوالے سے 30 سال ہو گئے بڑے بڑے مفصل خطاب کیے، سوا دو گھنٹے کے خطاب یوٹیوب پہ میرے موجود ہیں۔ کوئی جہت ایسی نہیں جس کے اوپر میں نے مفصل خطاب نہ کیے ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اور میں کر رہا تھا یہ جو خاص راتیں آتی ہیں، آپ محبت سے تشریف لاتے ہیں تو میں بھی بڑا غور خوض کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، سوچ بچار کرتا ہوں، اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ کو ایسا موضوع عطا فرما، کو ایسی فکر عطا فرما جس سے میری بھی تربیت ہو، میرے ساتھیوں کی بھی تربیت ہو، کوئی ایسا موضوع مل جائے جس سے میری بھی، میرے ساتھیوں کی بھی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آج کا موضوع کافی دن میں غور خوض کرتا رہا، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے بہت غور، بہت فکر، بہت تدبر کرتا رہا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے، اس مقدس مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے کلام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا مطالعہ ہوتا ہے، کتنا غور خوض ہوتا ہے، کتنا تدبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اس قابل بنتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ کے کچھ میں اپنی معروضات پیش کر سکوں۔ تو میں امید کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ سب دوست بھی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، اور گردا گرد بہت خال خال جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اس طرح لوگ محبت سے جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ تربیت اور اصلاح ہوتی ہے، بہت خال خال جگہیں ہیں، مگر نہ بالعموم مساجد میں اس طرح نظام نہیں ہوتا، اور ہم 30 سال کی محنت کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں، 30 سال مسلسل لگائے،
اور 30 سال کے بعد جا کے یہ زمین دلوں کی ہموار ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اب میں بیج بو رہا ہوں، کبھی خشیت مولا، کبھی محبت مولا، کبھی عشق مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت علماء اہل سنت۔ دوستو، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ 100 میں سے 90 جو دوست ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے انتظامات کیسے ہونے ہیں۔ کوئی 5-7 میرے ایسے دوست ہیں، جب بھی کوئی موقع آتا ہے میرے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں، میرے ساتھ دیتے ہیں، میری ڈھارس بڑھاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کے تعاون سے یہ خوبصورت مجلس کا یہ گلدستہ سجتا ہے، سنورتا ہے۔ ان کا ذکر نہ کرنا اور ان کا شکریہ ادا اگر ہم نہ کریں تو یہ مجلس بھی ہماری ادھوری رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یاد رکھ لو وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو بندے کا شکریہ شدید شد و مد سے کرتا ہو، کثرت سے کرتا ہو، بہت زیادہ کرتا ہو، تو سوچ لو وہ اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کرتا ہو۔ تو سب سے پہلے میں عزیز دوستو، ہر سال شب برات کی رات کی بات کر رہا ہوں، ہر سال سحری کے لیے ہمارے بھائی ہیں نعیم ذوالفقار عرف مون بھائی، پنجاب آئل والے، ہر سال وہ بغیر کہے 2 دیگے بنوا کے لاتے ہیں سحری کے لیے۔ تو ویسے بھی ان کی مسجد میں بہت خدمات ہیں، سولر لگے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے لاکھوں روپے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر ان کی میرے ساتھ بڑی خدمتیں، بڑی محبتیں، بڑا ادب، بڑا پیار ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب دوست جانتے ہیں، جتنے بھی دوست تشریف لاتے ہیں کسی سے مخفی نہیں، ہماری مسجد میں سب سے زیادہ خدمات محترم محرم بھائی، وقاص بھائی، ان کی ہیں۔ ہماری مسجد کا بھی کام ہوا تو آپ کے سامنے انہوں نے لاکھوں روپے سب سے پہلے دیے، سولر لگا اس میں بھی، اور ہر مہینے بلا ناغہ 10,000 روپے خدمت کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی معراج شریف کا ہو، میلاد شریف کا ہو، شب برات کا ہو، شب قدر کا ہو، ایک دیگ یہ بنوا کے لاتے ہیں، اور ایک دیگ باقی ہم سب دوست مل کے پکاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہمارا کام چل جاتا ہے۔ تو میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی سعادت مندی سمجھی ہے، کبھی جتایا نہیں، کبھی تکبر نہیں کیا، سمجھے، بلکہ جب بھی ہوتا ہے منع کرتے ہیں۔ تو یہ میری محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، کاروبار میں اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اس مجلس کے لیے محترم میرے شاگرد بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے، خلیفہ عبدالحمید خان صاحب، ان کے گھر والوں نے بھی ماشاءاللہ ایک دیگ دی ہے، ماشاءاللہ، ہاں جی۔ اس طرح میرے بھائی ہیں آسم بھائی، بجلی گھر سے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آج وہ پشاور گئے ہیں، ان کے باقی بھائی آ جائیں گے، تو انہوں نے جتنے بھی نان 400-500 آنے ان کا انتظام انہوں نے کیا ہے۔ باقی ہمارے ایک دوست ہیں ندیم بھائی، ٹینٹوں کا ان کا کام ہے، برتن جتنے ہیں انہوں نے بھیجے ہیں، اوپر قالین بچھے ہوئے انہوں نے بھیجے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باقی جو دوستوں نے، محترم میاں عتیق صاحب نے 5,000 روپے دیے، آپ بھی، انہوں نے میرے بچے کے لیے بھی 5,000 دیا ہے۔ تو باقی جو آپ دوستوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے جتنوں نے دیے، اور صاحب کے سامنے یہاں پہ میں نے 30-32 روپے دوستوں کی خدمت کر دی ہے۔ تو اس طرح سے دوستوں یہ ہماری محفل سجی ہے، اور ہمارے عمران بھائی، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے
یہ ہر مجلس میں جب بھی محفل ہوتی ہے، شب برات، شب قدر، شب معراج، شب میلاد، 27ویں شب، یہ جتنے فلیکس آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ لگے ہوئے، یہ بنوا کے لاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی ہم سے پیسے نہیں لیے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فیصل بھائی عرف بوبی بھائی، ان کے ساتھ بھی میرا 30 سال سے بڑا پیار ہے، ان کے والدین کے ساتھ ادب، احترام اور محبت کا تعلق ہے۔ یہ ہماری مسجد میں بول رہا ہوں، جتنے سپیکر چل رہے ہیں، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، یہ سارا فیصل بھائی نے لگوایا ہے۔ اب پھر یہ 2 سپیکر لگوائے ہیں شب معراج پہ، چونکہ اوپر والے سپیکر بند ہو گئے ہیں تو آواز صحیح نہیں آتی تھی، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ لاکھوں روپے لگائے، اور جب بھی آواز دیں کوئی سپیکر کا کام ہو، جو اسی وقت اپنے کام چھوڑ کے جاتے ہیں ہر روڈ پہ اور مسجد کا کام فوراً کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دام میں دل میں قدم سکنے جتنے دوست تشریف لائے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز سب کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ اب آپ سارے دوست ہم تن شوق اور محبت کے ساتھ بیٹھیں کہ آج کے سبق کو ہم اس طرح سمجھیں کہ ہم آپس میں دوست بیٹھے ہیں اور جس طرح دوست باتیں کرتے ہیں، کوئی اس میں جوش نہیں، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ دھیمی آواز میں کوشش کریں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے مسلمان بھائی پہ حقوق کیا ہے۔ بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے یہ جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ کیمیاء سعادت ہے۔ مصنف اس کے حضرت حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، رسم آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ امام ابو الحسن شاذلی قطب الاقطاب امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے باطناً روحانیتاً کشفاً دیکھا کہ میں مسجد اقصی میں ہوں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور کے گرد گرد انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضور انبیاء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اے پیارے بھائی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کی امت میں میری امت کے عالم غزالی جیسا کوئی عالم تھا؟ حضور خود فرماتے ہیں، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کی امت میں میری امت کے عالم امام غزالی جیسا کوئی عالم تھا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں، نہیں آقا، ہماری امتوں میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا۔ تو اب اس بات سے اندازہ کریں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں جہاں بہت کتابیں پڑھتا ہوں، سب سے زیادہ مجھے جو فیض ملا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ آپ میرے روحانی استاد بھی ہیں، میرے روحانی شیخ بھی ہیں، میں نے بہت کچھ آپ سے پایا۔ تو آپ کی کتاب کیمیاء سعادت سے ہم پڑھیں گے، آپ درمیان سے مجھے نکال دیں، بس یہ تصور کریں کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، 1100-1200 سال پیچھے چلے جائیں اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہم آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہاں سے گفتگو شروع کی، آپ نے فرمایا یاد رکھنا چاہیے ہر کسی کا حق اس کی قرابت کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس قدر جس کا خونی رحمی رشتہ زیادہ قریبی ہو اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ دوستی کا تعلق، محبت کا تعلق، لین دین کا تعلق جتنا زیادہ ہو، فرماتے ہیں اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔
پھر یہ تو خونی رحمی رشتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے محبت کرو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض رکھو۔ وہ رشتہ جو اللہ کے لیے ہے وہ تو لافانی رشتہ ہے۔ حشر کے دن خونی رحمی رشتے سب منقطع ہو جائیں گے، مگر جو اللہ کے لیے دوستی ہے یہ اس دن بھی قائم اور دائم رہے گی۔ تو دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کے ساتھ دوستی بھی نہ ہو، فرماتے محض دینی قرابت ہو کہ وہ مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، بس نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی تعلق ہے، بس تعلق ہے تو مسلمانی کا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں۔ آپ نے یہ حقوق 24 بیان کیے ہیں۔ کتنے بیان کیے ہیں؟ 24 حقوق آپ سرکار نے بیان فرمائے ہیں، 24۔ تو میری کوشش ہوگی کہ ہم ان سارے حقوق کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر ہم نے پڑھ لیے تو انشاءاللہ ہم سب سیراب ہو جائیں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم یہاں سے کچھ پا کے جا رہے ہیں۔ تو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حق مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب اس کے اوپر ہم اگر رک جائیں اور گفتگو کریں تو بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی غیبت کرے، آپ کی کوئی چغلی کرے، آپ کے بارے میں کوئی پس پشت برا سوچے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، ملاوٹ کرے، دجل کرے، آپ پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو فرماتے ہیں تیرے باقی بھائی بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انہی کے لیے پسند کر۔ اور کمال حدیث لائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان آپس میں باہم جسم واحد کی طرح ہے۔ مسلمان آپس میں جسم واحد، ایک جسم کی طرح ہیں، کہ فرماتے ہیں جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو، سارا کا سارا جسم اس ایک عضو کی تکلیف کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور اس عضو کی طرح بے چین، بے قرار، مضطرب، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تمام امت مسلمہ آپس میں جسم واحد کی طرح ہے۔ فرمایا کسی مسلمان کو کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو فرمایا مسلمان وہ ہے کہ کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو یہ یوں محسوس کرے یہ تکلیف اسے نہیں مجھے ہے، یوں بے قرار، یوں پریشان، یوں مضطرب ہو جائے جیسے یہ مجھے تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، چونکہ جو عادل ہوں گے، عدل کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کلیم بتا دوں طریقہ عادل بننے کا؟ جی باری تعالیٰ۔ فرمایا کلیم جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا، سب سے بڑا عادل ہو جائے گا، سب سے بڑا عادل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے، اب دوسرے حق پہ آ گیا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ
تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ مسلمان کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ہم نے مسلمانی نام رکھا ہوا لمبی داڑھی کا، نمازوں کا، ہل ہل کے قرآن پڑھنے کا، مگر تاجدار کائنات نے فرمایا اگر تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر تو مسلمان ہے۔ اگر یہ عمل تیرے پاس نہیں ہے، بھلے جتنی مرضی لمبی داڑھی ہو، جتنی مرضی نمازیں ہو، رکوع ہو، سجدے ہو، تلاوتیں ہو، حج ہو، عمرے ہو، سارا کا سارا کچھ بیکار ہے۔ اگر تو چاہتا ہے مسلمان کا وصف تجھے مل جائے تو فرمایا ایسا بن جا کبھی تیری زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ چیزیں پڑھنے والی ہیں کہ نہیں؟ یہ روز مرہ زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ اور یہ مجلسیں عزیز دوستو، ان مجلسوں سے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، ہمارے اخلاق کی تطہیر ہوتی ہے، یہاں بندے کے اخلاق بنتے ہیں، سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، خدا کی قسم تصوف بھی یہی ہے۔ جس شخص کا اخلاق سنور جائے اسی کو صوفی کہتے ہیں، جس کا اخلاق نہیں سنورا وہ بھلے لاکھ عبادتیں کرتا پھرے، چلے کرتا پھرے، وہ صوفی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ اکرام کو عبادات سکھائیں، وہیں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو معاملات سکھائے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات اچانک اللہ نے میرے دل میں ڈالی، میں نے ایک جگہ پڑھا، مفسرین، محققین، عرفاء، اولیاء، محققین فرماتے ہیں، دل پہ لکھنا بڑی قیمتی بات ہے، فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تیری عبادت سے وہ راضی ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطاعت کر، اتنی پیروی کر کہ حضور تجھ سے خوش ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے مخلوق کی اتنی خدمت کر کے مخلوق راضی ہو جائے۔ بس فرماتے ہیں تو نے قرآن کا مقصود اور مطلوب پا لیا، تو نے پورے قرآن کے جوہر کو پا لیا۔ تو عزیزان محترم، آپ سمجھ گئے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ذرا بولے ایک مرتبہ، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا یہ بھی فرما دے مومن کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نہیں؟ آقا یہ بھی فرما دے مومن کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ذات سے لوگ اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ اور مامون سمجھیں، لوگوں کو یہ آپ کی طرف سے اگر اطمینان ہو جائے، تسلی اور تشفی ہو جائے کہ یہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس سے میری جان کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، مال کو نقصان نہیں پہنچے گا، عزت کو نقصان نہیں پہنچے گا، میں جب لوگ تیری ذات سے اپنے مال، جان، عزت، آبرو کو محفوظ اور مامون سمجھنے لگ جائیں، اس دن سمجھ لینا کہ تو مومن ہو گیا ہے، اس دن سمجھنا کہ تو مومن ہو گیا ہے۔ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں یہ ظاہری وضاحت کسی کام نہیں آئے گی، یہ لمبی لمبی نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں،
اب دیکھیں، نماز تو قبول ہونی ہے جو مسلمان ہو، عبادت تو قبول ہونی ہے اس کی جو صاحب ایمان ہو، اور حضور نے اس مسلمان اور مومن ہونے کا یہ معیار بیان کر دیا۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں میں کئی دوزخی ایسے ہوں گے، اللہ پاک ان کے جسم کے اندر خارش کی بیماری پیدا کر دے گا، وہ اس قدر زور زور سے کھجلائیں گے، خارش کریں گے کہ ان کی ہڈیاں نکل آئیں گی۔ ان سے کوئی پوچھے گا کتنی تکلیف ہے تمہیں، وہ کہیں گے بیان نہیں کر سکتے، شدید عذاب میں ہیں ہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو بتایا جائے گا دوزخ کے اندر تمہیں یہ اذیت ناک عذاب جانتے ہو کس لیے دیا جا رہا ہے؟ وہ عرض کریں گے مولا کس لیے دیا جا رہا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ سے بتایا جائے گا اس لیے کہ تم دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، دوسرے لوگوں کو تم اذیت پہنچاتے تھے، ستاتے تھے، دکھ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا، وہ خوب عیش و عشرت میں تھا، بڑا حشاش بشاش تھا، ٹہل رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ تمہیں یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ تو بتایا گیا محبوب، راستے میں ایک درخت تھا جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس نے راستے سے اس درخت کو کاٹ کے ہٹا دیا تھا، اس کا یہ عمل اس کو اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ نے اس کے بدل میں جنت اور جنت کی راحت اور سکون اس کو عطا کر دیا ہے۔ بڑے میں نے آپ کو لچھے دار خطاب سنائے، بڑی تقریریں سنائیں، مگر آج کا سبق میں بڑی محبت سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں جب پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم بابوزو دو زانو ہو کے امام غزالی سرکار کی صحبت میں بیٹھ کے اس طرح پڑھتا ہوں کہ آپ پڑھا رہے ہیں اور میں آپ سے پڑھ رہا ہوں۔ جو میری تربیت ہوتی ہے، جو میں سیکھ کے آتا ہوں، وہی آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پہ تیسرا حق یہ ہے، کتنا؟ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ بھی تکبر نہ کرے۔ ہمیں یہ بیماری ہے، بندے کے خاندانی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، بندے کی شرافت کا، بندے کے پیکر خلق ہونے کا پتہ چلتا ہے جب اللہ اسے چار پیسے دے دے، جب اللہ اسے کوئی عہدہ منصب دے دے، کوئی مقام دے دے۔ کمینے آدمی کے پاس جب دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، وہ تکبر کرے گا، وہ غرور کرے گا، وہ گھمنڈ کرے گا، وہ آنکھیں اٹھا کے ماتھے پر رکھ لے گا، وہ کسی کے ساتھ سلام لینا دوبارہ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا مسلمان کا مسلمان بھائی کے ساتھ یہ حق ہے کہ کبھی اس کے سامنے تکبر نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوہ عطا کیا، حضور نے فرمایا دیکھو اپنے آقا کو، اپنے نبی کو دیکھو، اور اونچے رتبے پانے والوں، اونچے منصب پانے والوں، بتاؤ مجھ سے بھی بڑا کسی کو اونچا رتبہ مقام ملا ہوگا؟ آقا علیہ السلام سوئے لا مقام بارگاہ الوہیت میں پہنچے ہیں، جہاں کوئی فرشتہ مقرب بھی دم نہیں مار سکتا، کوئی نبی مرسل دم نہیں مار سکتا۔ بارگاہ خاص ہے، ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا۔ وہاں رب ذوالجلال نے فرمایا، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا محبوب دوست کے پاس جائے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو ہمارا محبوب ہے، تو ہمارا دوست ہے، محبوب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ آج کی باری تعالیٰ تو ہر چیز کا خلاق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فرما نہیں محبوب پھر بھی دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ عرض کی ہے مولا میں وہ تحفہ لایا ہوں جو تیرے پاس ہی نہیں ہے۔ فرمایا محبوب وہ کون سی شے جو میرے پاس نہیں؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، یہ مکالمہ ہمیں بتانے کے لیے ہو رہا ہے۔
महबूब वो कौन सी शय जो मेरे पास नहीं, हर शय का मैं पैदा करने वाला, खल्लाक रज्जाक मालिक मैं हूं। और महबूब वो कौन सी शय जो तू लाया और मेरे पास नहीं, अर्ज की मौला मैं आजिज़ी लाया। महबूब बिल्कुल तूने सही कहा, मेरी जात आजिज़ी से पाक है। मैं तो अल मुतकब्बिर हूं, मैं तो अल्लाहु अकबर हूं, मैं तो अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फरमाया महबूब हमसे भी तो पूछो, आदम का ईसा अलैहिस्सलाम 1.25 लाख नबी या 2.25 लाख नबी हुए, सारे नबियों सारे रसूलों में से आपको ही हमने अपनी बारगाह की मुलाकात के लिए क्यों चुना? मौला किस लिए? फरमाया महबूब इसलिए कि मैंने अपनी कुल मखलूकात के दिलों पे नजर डाली, ऐ मेरे मुस्तफा तेरे दिल को सबके दिलों से ज्यादा आजिज़ी करने वाला पाया, इसलिए उठा के सबसे बुलंदी पे ले आए। और दोस्तों तकब्बुर के लिए जाते जाते बस छोटा सा एक ही मैसेज ही अगर आप याद रख लें तो सारी जिंदगी तकब्बुर नहीं आप करेंगे। वो क्या है कि इब्लीस देखें कितनी बड़ी शान थी, इबादतें करते 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 जमीन से पहले आसमान, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे पहुंचा, फिर सबसे ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब हुआ, फरिश्तों का उस्ताद हुआ, फरिश्तों का सरदार हुआ। अल्लाह ने जन्नत की सरदारी दी, खजानों की चाबियां दी, इतनी शान अता की। और जब अल्लाह ने फरमाया मेरी मर्जी ये है कि मेरे प्यारे आदम के सामने सजदाए ताज़ीमी के लिए झुक जा, तो उसने तकब्बुर किया। वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। इस मुकाम पे हुजूर दाता गंज बख्श हरियरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं, फरमाते लोगों गौर करो, गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी कि उनको भी अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा हादिही शजरता, इस दरख्त के करीब न जाना। वो भूल गए और वो चले गए। फरमाते हैं फर्क समझो, आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई मगर उनकी खता की बुनियाद निसियान थी, भूलना था। क्योंकि उनकी खता की बुनियाद निसियान थी, भूलना था, और भूलना बंदे के इख्तियार में नहीं, भूलना अल्लाह की तरफ से होता है। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौफीक तौबा अता की। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन रुजू किया और 300 साल तक अल्लाह के हुजूर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, आहो बुका करते रहे, आंसू बहाते रहे। मेरे आका ने फरमाया हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए कि अदल से लेके अब तक सब इंसानियत के आंसू जमा करो, फिर भी बाबा आदम के आंसू के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने रुजू की तौफीक अता की। बेलाखिर अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया और पहले से भी ज्यादा ऊंचा रुतबा अता फरमाया। और इब्लीस, उसकी खता की बुनियाद तकब्बुर थी, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। दाता साहब फरमाते हैं लोगों, तकब्बुर इतनी बुरी बला है कि देख लो हजारों साल बीत गए, आज तक इब्लीस को तौफीक तौबा नहीं हुई। फरमाते हैं तकब्बुर करने वाले ये बात दे नशीन कर ले, ये इतनी बुरी बला है जिसको तकब्बुर की बीमारी लग जाए उस बदबख्त को खुदा कभी तौबा की तौफीक नहीं देता है, तौबा की तौफीक नहीं रब देता। तो आप अंदाजा कर लें ये कितनी बुरी चीज है। कभी अल्लाह 4 पैसे दे दे, इज्जत दे दे, कोई 4 इल्म सिखा दे, कभी तकब्बुर नहीं आना चाहिए। जिस कदर बंदा आजिज़ी करता है, झुकता है, गिरता है, मालिक उसको उतना बुलंद करता जाता है, बुलंद करता जाता है, बुलंद करता जाता है। मैंने इसके ऊपर 12 मरतबा गुफ्तगू की। आप देखो आका इस्लाम ने फरमाया जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं। जब हम अल्लाहु अकबर करके खड़े होते हैं ना, हर तरफ से ध्यान हटा लिया,
قرآن پاک میں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر ایک سے کٹ کے بس اسی کا ہو جا۔ تو نماز یہی ہے، ہر طرف سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا اللہ اکبر کر کے، کل یکسوئی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے بندے جب تو ہر طرف سے کٹ کے توجہ کے ساتھ میری طرف آ گیا ہے تو اب یہ وقت ہے میں بھی سب سے زیادہ تیری طرف آ گیا۔ اور فرمایا پھر نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، اتنے ارکان ہیں نماز میں، مگر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں توجہ کرنا تو سجدہ وہ عمل ہے کہ بندہ اپنا سب سے زیادہ معزز ترین عضو اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، معزز ترین چہرے کو اللہ کے حضور زمین پہ رکھ دیتا ہے اور اپنی ناک اور پیشانی رگڑتا ہے۔ مفتی فرماتے ہیں سجدہ انتہائے تذلل کا نام سجدہ ہے، جب بندہ اللہ کے حضور اپنی ذلت کی انتہا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو گرا دینے کی انتہا کر دیتا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے بندے جب تو نے نماز شروع کی، نماز میں آیا میں سب سے زیادہ تیرے قریب آ گیا، مگر جب تو نے اپنی پیشانی ناک زمین پر رکھی اور رگڑا اور عاجزی کی انتہا کر دی، اب یہ وقت ہے کہ میں نے بھی قربت کی انتہا کر دی، میں نے بھی قربت کی انتہا کر دی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سجدے میں دعا کیا کرو، وہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے کہ اللہ بندے کی عاجزی سے خوش ہو جاتا ہے۔ سجدوں میں سر رکھ کے رویا کریں، سجدوں میں رکھ کے گڑ گڑایا کریں، یہ وہ حالت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے تیسرا حق یہ پڑھا، تیسرا سبق یہ پڑھا کہ ہم نے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھے۔ فرماتے ہیں ممکن ہے جس کو تو حقیر جان رہا ہے وہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو، اور آپ فرماتے ہیں تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے کہ ان کی طرف کوئی راہ نہ پائے، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، سمجھے؟ اور تم ہو وہ خدا کے محبوبوں میں سے اور تم اس کے سامنے تکبر کرے اور حقیر سمجھے تو بس پھر تیری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور دوستو چوتھا حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، چوتھا حق آپ نے یہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے حق میں کبھی چغلی نہ کر۔ فرماتے ہیں کوئی آپ کے سامنے کسی بھائی کی چغلی کرنے لگے تو آپ فرماتے ہیں اس کی بات نہ سن۔ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جو ہے، چغل خور وہ جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور۔ تو فرماتے ہیں جب چغل خور جنت میں نہیں جائے گا تو معنی یہ بنا جو چغل خور فاسق اور فاجر ہے۔ فرماتے ہیں فاسق و فاجروں کی باتیں نہیں سنتے، اللہ کے ولیوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ فرماتے ہیں تیرے سامنے کوئی آ کے کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، کہے جی وہ ایسا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو جھڑک دے، مت اس کو بدبخت، اس نے اتنی تو شرم کی، پس پشت کہا تھا ذلیلہ تو منہ سے آگے گئی جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جھڑک دو، اور یاد رکھو جو آپ کے سامنے اس کی چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، وہ اس کے پاس جا کے آپ کی بھی کرے گا۔ اس کو منہ ہی نہ لگاؤ، پاس ہی نہ بیٹھنے دو، اہمیت ہی نہ دو۔ پھر پانچواں حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، پانچواں حق۔ میں نے آخر میں آپ سے پوچھنا ہے کتنے حق پڑھے ہیں، کون کون سے پڑھے ہیں؟ ہمارے استاد پڑھاتے تھے نا تو اس طرح کہہ دیتے، پھر توجہ سے پڑھتے سارے کہ بھول نہ جائے کوئی۔ تو پانچواں حق آپ نے یہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آشنا سے، کسی بھی جان پہچان رکھنے والے عزیز دوست رشتہ دار متعلقین میں سے کوئی بھی ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ سلسلہ کلام منقطع نہ کر. 3 دن سے زیادہ تیری ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کسی وجہ سے اس سے ناراضگی ہو گئی ہے، تو فرمایا 3 دن سے پہلے کوشش کر کے اس کے ساتھ صلح ہو. اور فرمایا دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے. صلح میں، اور یہ تو کمال بات لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ نے، فرماتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، سیدنا یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ پیارے یوسف، میں نے تمہارا نام اور مرتبہ اس لیے بڑھایا، مصر کا تاجدار اس لیے بنایا، آپ کو خوابوں کی تعبیر کا امام اس لیے بنایا، اور آپ کو مصر کا بادشاہ اس لیے بنایا، اور مصر کے بعد تخت پہ اس لیے بٹھایا اے میرے پیارے یوسف کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی سب خطاؤں کو معاف کر دیا. آپ کی یہ ادا ہمیں بہت پسند آئی. سمجھے؟ تو ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلندی ملے، عزت ملے، رتبہ ملے، کمال ملے، تو بھائیوں سے اگر خطا ہو بھی جائے تو درگزر کرنی چاہیے، معاف کرنا چاہیے. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو سناتا ہوں، چھوٹی سی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ سرکار کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے محمد اکبر، جن کو ابن الحنفیہ بھی کہتے ہیں. یہ دوسری مولا علی سرکار کی دوسری بیوی سے تھے. تو ابن الحنفیہ اور حضرت امام حسین کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی. تو امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی ابن الحنفیہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. لوگوں نے کہا اے ابن الحنفیہ، اب کبھی بھی امام حسین آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آپ نے ان کو سخت ناراض کر دیا. وہ کہنے لگے کہو تو ابھی بلا کے دکھاؤں. ان کا جی دکھائیں. انہوں نے خط لکھا. انہوں نے کہا بھائی حسین، جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو جو آپ کا باپ ہے وہی میرا باپ ہے. اس حساب سے آپ کو مجھ پر کوئی فضیلت نہیں کہ آپ کی رگوں میں بھی علوی خون گردش کرتا ہے اور میری رگوں میں بھی علوی خون گردش کرتا ہے، مگر جہاں تک ماں کا تعلق ہے تو آپ کی ماں امام الانبیاء کی شہزادی ہے، وہ سیدہ عالم ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، وہ جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں. ان کی وجہ سے آپ مجھ پہ فضیلت لیے ہوئے ہیں. بھائی ابن الحنفیہ، تاجدار کائنات فرما دے جو صلح کرنے میں پہل کرے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. تو چونکہ فضیلت کے اعتبار سے ماں کی نسبت سے آپ مجھ پر فضیلت لیے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ صلح کے لیے بھی آپ پہلے آ جائیں تاکہ جنت میں بھی آپ ہی پہلے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسنین کریمین، آل و اصحاب مصطفیٰ. جب آپ کو وہ رکا پہنچا تو آپ وہیں سے دوڑ پڑے، سرپٹ دوڑ پڑے اور بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور ان کے پیشانی کو چومنے لگے. ہمیں بھی اپنے قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہے. میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، میرا آپ کا تعلق اللہ کے لیے ہے. یہاں میں بڑے دوستوں کو دیکھتا ہوں، بڑے عاشق رسول، بڑے نمازی ہیں، مگر ہمارے دل بہن بھائیوں کی وجہ سے کی طرف سے بڑے کینے سے، بغض سے بھرے ہوئے ہیں. دوستو، ایسا عشق رسول، ایسی عبارتیں کسی کام کی نہیں ہیں. سمجھے بات؟ وہ کبھی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرا بھی کسی کے بارے میں بغض ہو یا کینہ ہو. کوئی کیسا بھی ہو، جتنا مرضی ظالم ہو، زیادتی کرے، ہمیں اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں پیار ہی کرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے باتیں سکھائی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے محبوب جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں، جو آپ کو چھوڑے آپ اسے نہ چھوڑیں، جو آپ کو دینا بند کر دے آپ نہ بند کریں، آپ اور دیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ تعلیم دی.
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حجیں بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ اگر آپ مجھے استاد سمجھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو یہ سبق یاد رکھ لیں آپ۔ حضور علیہ السلام نے تو جہاں تک فرمایا جس مجلس کے اندر کوئی بھائی ایسا موجود ہو، وہ عید کی نماز ہو رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، شب بیداری کی محفل ہو رہی ہے، شب قدر کی محفل ہو رہی ہے، اس میں ایک شخص بھی ایسا بیٹھا ہے جس نے جان بوجھ کر اپنے بہن بھائیوں سے اپنا رشتہ منقطع کیا ہوا ہے، فرمایا اس بدبخت کی وجہ سے ساری مجلس والوں میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم ایسے شخص کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کچھ قبول نہیں ہے۔ تو جب ہم آئے ہیں تو تربیت دوستو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر باطن کی تطہیر کرنی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا، جو جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے اور جھک جائے، حق پہ ہو کے بھی جھک جائے، میرے آقا نے فرمایا اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو میں مصطفیٰ سے لے لے، میں مجھ سے لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے جی ہم چھٹا حق پڑھ رہے ہیں، کتنواں؟ چھٹا حق، مسلمان بھائی کا مسلمان پر چھٹا حق۔ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بھائی کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، وہ نیک ہو یا بد ہو۔ دیکھو وہی بات ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ سود خور ہے، وہ بدکار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ جیسا بھی ہے، فرمایا تجھے حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی سے ہی پیش آ، بھلائی سے ہی پیش آ۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، یہ ہندوستان ہے، یہ سب ہندوستان تھا، ہمارے سارے دوستوں کے دو تین چار پشتے سب اوپر ہندو سکھ کافر ہی تھے۔ یہاں اسلام جنہوں نے پھیلایا وہ صوفیاء ہے، اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ نے اسلام تلواروں سے نہیں پھیلایا، اولیاء اللہ جتنے بھی صوفیاء یہاں تشریف لائے، وہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ حضور داتا گنج بخش الجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ خواجہ اجمیر، جتنے بھی بزرگ آئے، کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ فقیر آئے تو لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، لشکر جرار لے کے آئے، تلواریں نیزے لے کے آئے، نہ، ان کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، ان کے پاس ایک شے تھی جس سے انہوں نے سب کو موہ لیا، سارے ہندوستان کو ایمان کا گہوارہ بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے حضور فرماتے تھے مجھے ہند کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کہ یہاں اس ہندوستان میں بڑے بڑے بلا کے علماء ہوئے، بلا کے صوفیاء اور اولیاء اللہ ہوئے، اور اس ہندوستان سے پھر حضور علیہ السلام کے دین متین کو اس قدر زیادہ علو ملا، قبولیت ملی، کہ باقی آپ اندازہ کر لیں، افغانستان اور یہ سارا آپ دیکھ لیں گے سب مسلمان، اس میں بہت زیادہ کروڑوں کے اعتبار سے یہاں لوگ مسلمان رہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ نے یہاں پہ اسلام دوستوں کردار سے پھیلایا ہے۔ یہ جو ہمیں کردار امام غزالی سکھا رہے ہیں، کردار سے، اپنی گفتار سے اسلام پھیلایا۔ وہ ایسے صاحب کردار لوگ تھے، جدھر سے گزرتے جاتے جس کو تکتے وہی اس کا ہو جاتا، جو ان کے پاس بیٹھتا انہی کا ہو جاتا، جو انہیں دیکھتا انہی کا ہو جاتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب باہر آتے تو جو بھی ہندو جس کی بھی آپ پہ نظر پڑتی اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ انہوں نے عدالت میں، انگریز کا دور تھا، ریٹ کر دی، انہوں نے کہا جی یہ اس کا کچھ کرے جی، ہمارے لوگوں کو مسلمان کرے جا رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ تو عدالت نے کہا جی آپ جب باہر آتے ہیں نا تو گلے میں تلی ڈال کے آیا کریں، کہ وہاں جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سلطان بہو آ رہا ہے، تاکہ لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہ جاری ہو، لوگ بھاگ پھوک جائیں، اپنے ایمان پہ چاہیں۔ اندازہ کریں، تو اس کے باوجود آپ سرکار کی جو بھی آواز سنتا، اللہ کے جو آپ کو دیکھتا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ اب وقت نہیں نا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میرے ذہن میں بہت کچھ آ رہا ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کے پیار کی وجہ سے۔
کہ انہوں نے دنیا کو کیسے مویا۔ تو ایک بات آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ جیسا بھی ہے ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ بچھو پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو آپ نے کہا اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو رحم آیا، آپ نے ایسے نیچے ہاتھ کیا، تو آپ نے کہا مجھے بلا تھوڑا ڈسے گا، میں اس کو پانی سے نکال رہا ہوں، اس کی جان بچا رہا ہوں۔ آپ نے ایسے نیچے ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور ایسے بار پھینکنے ہی لگے تھے کہ اس نے آپ کو ڈس لیا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے ایسے ہاتھ جھٹکا تو وہ پھر پانی میں گر گیا۔ آپ نے پھر اس کو اٹھایا، پھر رکھنے لگے، اس نے پھر ڈس لیا۔ آپ کو پھر درد ہوا، آپ نے پھر ایسے کیا، وہ پھر پانی میں گر گیا۔ تیسری بار پھر ایسے کیا، کوئی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا حضور یہ کمینہ آپ کو ڈنگ پہ ڈنگ مارے جا رہا ہے کہ آپ ہیں کہ پھر اس کو نکالے جا رہے ہیں، اس کو جوتا مارے، آپ اس کو اس کی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس کی فطرت کے اندر بدی ہے، میری فطرت کے اندر اچھائی ہے کہ اپنی فطرت نہیں چھوڑا، مستحمی اپنی فطرت کو چھوڑا، یہ اپنی فطرت یہ تنگ ہو کے بدی نہیں چھوڑتا، میں اچھا ہو کے اچھائی کو چھوڑ دوں۔ سمجھے؟ یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق سنیے، لکھا ہے امام غزالی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا اخلاق یہ تھا کہ جب کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کرتا، توجہ ہے، حضور کے ساتھ ہاتھ ملاتا، فرماتے ہیں جب تک وہ خود سرکار کا ہاتھ نہ چھوڑتا، حضور کبھی اپنا ہاتھ نہ چھڑواتے۔ ہائے ہائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک وہ ہاتھ پکڑے رکھتا، حضور ادھر ادھر توجہ نہ کرتے، کلیتاً توجہ اس کے چہرے پر رکھتے کہ وہ یہ نہ سمجھے مجھے اہمیت ہی نہیں دی۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ اب سنیں، خاص باتیں آئی ہیں۔ 7واں حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں 7واں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم بجا لائے، بوڑھوں کی تعظیم بجا لائے اور بچوں پر شفقت کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بوڑھوں کی عزت و تکریم نہیں کرتا، دلوں پہ لکھنا فرمایا جو بوڑھوں بزرگ سفید بالوں والے جو بزرگ ہیں میں ان کی عزت و تکریم نہیں کرتا اور چھوٹے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہرگز نہ بھولے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو بندہ کسی بوڑھے ضعیف العمر کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھے کہ اس نے خود رب ذوالجلال کی تعظیم کی ہے، اس نے خود رب ذوالجلال کی تکریم کی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، توجہ کرنا، چھوٹے جو ہیں چھوٹے انہیں چاہیے بڑوں کی عزت کریں، تکریم کریں، ادب کریں۔ کیوں؟ کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، ان کی لمبی عمر، جو جتنی لمبی عمر ہو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اور فرمایا بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر شفقت کریں، تکریم کریں، ان کے گناہ تھوڑے ہیں، ان کے گناہ تھوڑے ہیں، وہ گناہوں کے اعتبار سے معصوم ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اگر کسی بوڑھے کسی بزرگ کی تعظیم اور تکریم کرے گا، آج تو جوان ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، تو کسی بزرگ کی عزت و تکریم کرے گا تو کل جب تو بوڑھا ہوگا رب جوانوں کو توفیق دے گا، وہ تیری تعظیم کریں گے، وہ تیری تکریم کریں گے، وہ تیرا ادب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی سفر پہ تشریف لے جاتے اور سفر سے واپس تشریف لاتے اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، آقا کی سواری آ رہی ہے،
تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے آگے سے، حضور کا استقبال کرتے، زیارت کرواتے، اور آقا لوگوں سے بچے پکڑتے، کسی کو حضور آگے بٹھاتے، کسی کو پیچھے بٹھاتے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کو حضور آگے بٹھاتے وہ فخر سے کہتا اور آقا نے تجھے پیچھے بٹھایا تھا، مجھے آگے بٹھایا تھا۔ اور جس کے چہرے پہ حضور ہاتھ پھیر دیتے، سر پہ ہاتھ پھیر دیتے، اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی، وہ سارے بچوں میں سب سے زیادہ معزز ہو جاتا، خوشبودار ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق میں سے یہ ہے۔ امام غزالی رحمت، اب آپ میری بات سنیں، توجہ کریں، یہ تقریباً 1200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، تو یوں نہیں لگتا یہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے جی، یوں نہیں لگتا یہ ہمارے لیے ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے اخلاق کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ لوگ چھوٹے بچوں کو حضور کی گود میں دے دیتے، وہ بچہ پیشاب کرنے لگتا تو لوگ شور کرتے، اوہ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو۔ حضرت فرماتے نہ، رک جاؤ، بچے کو پیشاب مکمل کر لینے دو، اس کو تکلیف ہوگی، صاحب اس کا رکے گا، سمجھے؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے علوم کا یہ عالم تھا، اس بچے کے ماں باپ کے سامنے حضور کپڑے بھی نہ دھوتے کہ ان کی دل آزاری ہوگی، جب وہ چلے جاتے تو پیچھے سے حضور کپڑے بدلتے اور دھوتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا عالم تھا، صبر کا، حلم کا، عفو کا عالم تھا۔ پھر دوستو 8واں حق یہ بیان کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے جب بھی اس کو ملے خندہ پیشانی سے ملے، متبسم چہرے سے ملے، ہنستا ہوئے ملے، اس کا چہرہ خوشی سے دل ملا اٹھے، اس قدر اس کو اپنائیت دے کہ وہ کہے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ذہن نشین بات کر لو، قیامت کے دن سب سے زیادہ جو چیز بخشش و مغفرت کا سبب ہوگی، فرما وہ تمہارا حسن خلق ہوگا، وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تلیں گے، فرمایا تیری نیکی کے پلڑے میں تیری نیکیاں رکھی جائیں گی، نمازیں بھی، روزے بھی، تلاوت بھی، خیرات بھی، سارے اعمال صالحہ رکھے جائیں گے۔ کملی والے آقا نے فرمایا تیری ساری نیکیوں میں سے سب سے بھاری جو نیکی ہوگی وہ تیرا حسن اخلاق ہوگا، وہ حسن اخلاق ہوگا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں اتنا زور دیا، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہے، ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور دن آتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ قائم اللیل اور صائم الدہر ہے۔ فرمایا دوسری طرف ایک شخص ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر تو نہیں ہے، مگر اس کا اخلاق اتنا عالی ہے، جس سے ملتا ہے اس کا دل مو لیتا ہے، جو اسے ملتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا ساری رات جاگ کر اور سارا دن روزے رکھ کر یہ آبر جس مقام پہ پہنچا ہے، یہ حسن اخلاق والا حسن خلق سے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ فرمایا قائم اللیل اور صائم الدہر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے بندہ۔ اور دوسری بات، قائم اللیل اور صائم الدہر ہو مگر اخلاق نہ ہو تو یہ عبادت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سنیے عزیزان محترم، 9واں حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ اس سے جھوٹ نہ بولے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اگر اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ اور ایک روایت میں آیا، فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، امانت دو گے خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے گا گندی گالیاں نکالے گا۔ اور ایک اور منافق کی علامت، آقا علیہ السلام صحابہ اکرام سے فرماتے آج رات آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر آنے والوں، اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگاروں، ہر طرف سے کس کے اس کے گھر میں بس اسی کا ہو کے بیٹھ جانے والوں،
سنیے آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے، اے میرے صحابہ، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں دیکھا کرو، جو نہیں نماز پڑھنے آیا سمجھ لو کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں غور اور خوض کرنا چاہیے۔ ہم نفس کے ارمان، نفس کی راحت کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے ساری رات موبائل دیکھتے رہیں گے، مگر اپنے مولا کے لیے صبح نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے، نفس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں، مولا کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے۔ حالانکہ اس کا دیکھیں کرم کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح آ کے فجر کی باجماعت پڑھ لے، ایسے ہی ہو گیا جیسے تو نے ساری رات ہی میرے لیے عبادت میں گزار دی ہے۔ ہاں جی، تو دوستو آگے سنیے، 10واں حق یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10واں حق یہ ہے کہ اللہ پاک نے، توجہ ہے دوستو، اللہ پاک نے کسی شخص کو مرتبہ دیا ہو، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، عہدے منصب کے حساب سے اللہ نے اس کو معزز کیا ہو، تو فرمایا اس کی عزت و تکریم کر، اس کی عزت کر، اس کی تکریم کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کسی سفر میں تھے حضور اور دسترخوان لگا، کھانا کھانے لگے تھے، کوئی ایک فقیر آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو روٹی دے دو، روٹی دے دی گئی۔ پھر ایک گھوڑ سوار آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگے بلا لو، اس کو حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، بڑی عزت دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ فقیر تھا، اس کو آپ نے روٹی دے کے بھیج دیا اور اس کو ساتھ بٹھایا۔ فرمایا وہ فقیر روٹی پہ خوش ہو گیا تھا، یہ امیر ہے، اس نے روٹی پہ خوش نہیں ہونا تھا، اس عزت و تکریم پہ خوش ہونا تھا۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے۔ یا آقا علیہ السلام نے تعظیم دی ہے کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، تکریم کریں، احترام سے پیش آئیں، یہ حکم دیا۔ اب کسی بڑے کی اللہ نے جس کو مرتبہ عزت شان دی ہے، اس کو عزت کرتے ہیں تو آپ حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر عزیزان محترم سنیے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ پھر ایک بات آئی، وجد آفرین، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے علوف کا یہ عالم تھا، کئی مرتبہ کئی ایسے معزز لوگ آتے کہ تاجدار کائنات صرف ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے، چادر حضور بچھا دیتے، فرماتے اس پہ آ کے بیٹھے، اپنی چادر پہ حضور بٹھاتے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی رضائی ماں حضرت حلیمہ تشریف لائی، آقا علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا، ان کی بڑی بے انتہا درجے کی تعظیم و تکریم کی اور اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر بٹھایا اور آپ نے عرض کی اے میری ماں، اے میری امی جان، آپ کا تشریف لانا میرے لیے باعث برکت ہے۔ جن کی بارگاہ سے سب برکتیں تقسیم ہوتی ہیں وہ اماں حلیمہ کو کہتے ہیں آپ کا آنا باعث برکت ہے۔ تاجدار کائنات کا کھڑا ہو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ اور فرماتے ہیں جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائے سمجھو کوئی کائنات کھڑی ہو گئی ہے۔ ہاں جی، حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر بٹھایا، اور اس سے آگے اس سے بھی کمال بات امام غزالی لکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت کا جو حصہ ملا تھا، قرآن نے 5واں حصہ مال غنیمت جو بھی آئی اس میں سے 5واں حصہ حضور علیہ السلام کا مختص کیا۔ تو وہ جو 5واں حصہ حضور کو ملا تھا وہ سارا کا سارا حضور نے اماں حلیمہ کو دیا، اور اس میں جو کچھ تھا اماں حلیمہ نے حضرت عثمان کو وہ بیچ دیا۔ پتہ وہ کتنے کا بیچا؟ 10 لاکھ درہم کا فروخت ہوا، اور پھر کہا امی جان آپ کا بیٹا محمد حاضر ہے، جو بھی حکم دیں گے محمد بجا لائے۔ سمجھے؟ حضور اپنے بڑوں کی یوں تعظیم، یوں تکریم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اپنے والدین کا اسی طرح ادب، تعظیم، تکریم، خدمت کرنی چاہیے۔
اس کے اوپر انشاءاللہ والدین کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک موضوع لائیں گے. ہاں جی. پھر 11واں حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو فرماتے ہیں ان میں صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہاری نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، صدقہ دینے سے بھی افضل ہے، وہ عمل نہ بتاؤں؟ جی آقا ضرور بتائیں. فرمایا جب دو بھائی لڑے ہوئے ہوں ان میں صلح کروا دیا کرو. فرمایا یہ صلح کروانا تمہاری نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، تمہاری خیرات سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے کام کیا کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس طرح کے کام کرنے چاہیے. دیکھیں کتنا ثواب ہے. اسی طرح عزیزان محترم بڑی دلچسپ حدیث آئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھے، آقا اس طرح مسکرائے، ہنسے، کھل کے حضور ہنسے کہ حضور کی ڈاڑھیں نظر آنے لگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ کو یوں ہی مسکراتا رکھے. آقا آج کیا خاص بات ہے، حضور بڑا مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن دو مسلمان اللہ کے حضور حساب کے لیے دو زانو پیش ہیں. اور یہ بھی حضور نے سمجھایا کہ تمہیں بتاؤں سب سے بڑا مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو. نہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑا مفلس کون ہے. میں ایک شخص حساب کے لیے آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ڈھیروں کے ڈھیر نیکیاں ہوں گی، ماں پہاڑوں کی طرح ڈھیر لگ جائیں گے اس کی نیکیوں کے. اور فرمایا پھر لوگ آتے جائیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا، کوئی نیکیاں وہ لے جائے گا. کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، میرا حق مارا تھا، کوئی وہ لے جائے گا، کوئی وہ لے جاتے جائیں گے. فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے. اور پھر فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اگر نیکیاں نہیں دے سکتا تو یہ ہمارے گناہ اٹھائے. دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کی جگہ گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. پھر آقا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. فرمایا لوگوں سب سے زیادہ غریب وہ ہوگا، سب سے زیادہ مفلس وہ ہوگا کہ ڈھیروں کے ڈھیر نیکیاں لے جائے گا مگر آنن فانن سب لوگ لے جائیں گے اور وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. تو حضور نے یہاں سنایا، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہے اور اس سے لوگ اپنی نیکیاں اس کی ساری لے گئے ہیں اور گناہ ڈال دیں. اور ایک بندہ آیا ہے، اس نے کہا یا اللہ میرا بھی اس پر حق ہے، یہ نیکیاں دے. تو نیکیاں بچی نہیں ہوں گی. وہ کہے گا پھر میرے گناہ اٹھائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ بھی اس کے سر پہ ڈال کے معاملہ پھر بھی برابر نہیں ہوگا. اب یہ بات سننے والی ہے. اب وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس کو معاف نہیں کرتا، اس نے میرا حق طلب کیا ہے، مجھ پہ زیادتی کی ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندے ذرا سر اٹھا کے سامنے تو دیکھ. وہ سامنے دیکھے گا تو اس کو جنت کے عظیم الشان محلات نظر آئیں گے، جنت کے عظیم الشان نہار باغات نظر آئیں گے. وہ کہے گا یا اللہ یہ نبیوں کے لیے، یہ شہیدوں صدیقوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا نہیں، جو اس کی قیمت دے دے اس کے لیے ہے. وہ کہے گا باری تعالیٰ اس کی بھلا قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو دے سکتا ہے. یا اللہ کیا قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا میری خاطر بھائی کو معاف کر دے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا. اللہ فرمائے گا جاؤ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو اور مسکراتے جنت میں چلے جاؤ. حضور نے فرمایا اللہ کے بندو اللہ سے ڈرا کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو، صلح کیا کرو. ایک دوسرے سے صلح کروانا سنت خدا ہے، سنت خدا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم روز سوتے بھی ہیں، یہ رات عبادت کے لیے ہے. تو آپ دیکھیں ہم کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں. ہاں جی کتنی ہماری تربیت ہو رہی ہے، معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہم سیکھیں گے، پھر اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ہم اپنے دوستوں کو سکھائیں گے. ہم سدھر سور جائیں گے، ہمیں دیکھ کے کئی ہمارے متعلقین سدھریں گے.
تو یہ تو پھر چراغ سے چراغ جلتا جاتا ہے جلد. یہ علم صدقہ جاریہ ہے. جب تک لوگ ہماری بات پڑھی ہوئی پڑھائی ہوئی اس پہ عمل کرتے رہیں گے، قیامت تک قبروں میں ہمیں ثواب ملتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. تو 12واں حق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. کسی مسلمان بھائی میں کوئی اخلاقی کمی ہو، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ پردہ ڈالیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. اور فرمایا جو کسی کے عیب کو اچھالے گا، لوگوں کو بتائے گا، اللہ اس کے اس جہان میں بھی پردے اٹھا دے گا، اگلے میں بھی اٹھا دے گا. تو ہم میں سے کون پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، حشر کے دن رب تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. ایک حدیث بڑی خوبصورت مجھے یاد آئی. اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، اس طرح پردہ کر لے گا، آگے لوگ ہیں، اس طرح پردے کے پیچھے کر کے رب پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی باری تعالیٰ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. وہ بال جرم کر کے سر جی مولا یہ بھی کیا تھا، یہ بھی. اللہ پاک فرمائے گا دیکھ میں نے تیرے عیبوں پہ تیری ساری زندگی پردے رکھے، کسی کو پتہ چلنے دیا؟ مولا نہیں. اللہ فرمائے گا جا آج بھی پردے ہی. ہائے ہائے. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. میدان حشر میں شور بپا ہوگا، یہ کیسا نیک ہے، اس کا ایک بھی گناہ نہیں ہے. سمجھے؟ تو اللہ رب العزت کی سنت ہے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. عیبوں پہ پردہ ڈالنا رب کریم کی سنت ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رات کا وقت تھا، گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آپ کو گانے بجانے کی آواز آئی تو آپ پیچھے سے دیوار سے چڑھ کے اوپر چلے گئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص رنڈی کے ساتھ شراب پی رہا تھا. تو آپ نے غصے میں فرمایا او خدا کے دشمن تیرا کیا خیال تھا اللہ تیرے اس گناہ کو چھپا دے گا؟ اس نے کہا پیارے فاروق اعظم آپ جلدی نہ کریں، مجھ سے تو ایک گناہ ہوا ہے، آپ نے 3 کر دیے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے لا تجسسوا، جو دوسرے کے بارے میں جستجو نہ کرو، یہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. تجسس سے اللہ نے منع کیا ہے اور آپ نے میرے بارے میں یہ تجسس کیا ہے. پھر اللہ کا حکم ہے کہ چھت کی طرف سے نہ آؤ، دروازے کی طرف سے آؤ. آپ دروازے کی طرف سے نہیں چھت کی طرف سے آئے. پھر رب کا حکم ہے جب جاؤ تو پہلے سلام کہو، آپ نے سلام بھی نہیں کہا. تو مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے، آپ 3 خطاؤں کے مرتکب ہوئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر میں تجھے معاف کر دوں تو توبہ کر لے گا؟ اس کا حضور میں توبہ کرتا ہوں، تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے میں تجھے معاف کرتا ہوں. ہم نے یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. پھر سنیے 13واں حق امام غزالی یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ بیٹھو جہاں بندے پہ تہمت لگے. ایسی سنگت اختیار نہ کریں، ایسے چوک چوراہوں میں نہ بیٹھیں، ایسے گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں کہ آپ کے بارے میں بھی لوگ گمان کریں یہ بھی زانی ہے، یہ بھی شرابی ہے، یہ بھی سود خور ہے، یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے. ماں لوگوں کو موقع نہ دیں. علماء نے اولیاء نے بیان کیا ہے برا ہونے سے بھی برا ہے بروں کے ساتھ یاری لگانا، اور نمازی روزے دار ہونا صالح ہونے سے بھی افضل ہے. فرماتے ہیں صالحین کی صحبت اختیار کر لینا. تو پھر لکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خود تاجدار کائنات مسجد میں تھے اور حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ جو سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی ہیں وہ حضور کے پاس تھیں. حضور ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص ادھر آ نکلا. آپ نے اس کو بلایا مائی ادھر آؤ بات سنو. یہ میری اہلیہ صفیہ ہے. آپ کی اہلیہ نے کہا حضور کسی اور سے کوئی بدگمانی کرے، آپ تو امام الانبیاء ہیں. فرمایا صفیہ تو نہیں جانتی، قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا مکھلا دشمن ہے. میں جس طرح
जिस्म के अंदर खून तेजी से गर्दिश करता है, इसी तरह शैतान गर्दिश करता है। मैंने कहा चे जाए कि इसके ज़हन में शैतान बदगुमानी डाले कि रसूलुल्लाह की सूरत को लेके बैठे हैं, मैं इसका ज़हन पहले साफ करता हूं। समझे? ये आका इस्लाम की सुन्नत मुबारक है। और सैयदना फारूक आजम सरकार ने एक शख्स को देखा रास्ते में औरत से बात कर रहा है, आपने उसको दुर्रा दे मारा, 2-3 दुर्रे मारे। उसने कहा जी क्या कर रहे हैं, ये मेरी बीवी है। आपने एक और मार के कहा तो तुझे घर नहीं मिलता जहां जाके से बातें कर। यहां देखने वाले पता नहीं उनके ज़हन में शैतान क्या क्या वसवसे डालेंगे, उनको क्या खबर ये तेरी बीवी है। अपने घर में जाके बैठ के बातें कर जो करनी है। तो तोहमत, ऐसी जगह ऐसा अमल करने से भी मना फरमाया जिससे आप पर तोहमत लगे। फिर 14वां हक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये है कि अल्लाह ने अगर आपको मर्तबा दिया है, मनसब दिया है, ताकत दी है, रुपया पैसा दिया, किसी भी तरह से आप किसी के काम आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो फरमाते हैं दरेग न करें, उसकी मदद करें। आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कई मर्तबा मैं देना चाहता हूं, मैं हाथ रोके रखता हूं कि कोई आके मुझे उसकी सिफारिश कर दे। देना तो है ही, मैं कहता हूं वो सिफारिश करे, उसे भी सदके का सवाब हो जाए। तो फरमाया किसी की मुश्किल आसान कर देना, किसी की जान बचा देना, किसी को नफा दे देना, किसी की अजियत दूर कर देना, ये सारी चीजें फरमाया सदका है। मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, मुख्तसर पढ़ रहा हूं। 15वां हक ये है कि फरमाया जब भी किसी को देखे वो किसी मुसलमान के हक में जुबान दराजी कर रहा है। देखे ना, कई मरतबा ऐसा होता है आदमी घर पे नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसका माल पड़ा है, कोई बंदा आया है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, गालियां देता है। तो आपने फरमाया कि तू वहां पे उस मुसलमान भाई का नैब बन जा, उसके माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत कर। फरमाया आज तू भाई का नैब बन जा, उसके माल जान इज्जत आबरू का दिफा कर। जब तुझ पे मुश्किल आएगा तो रब तेरे लिए बंदे पैदा कर देगा, वो तेरा दिफा करेंगे, वो तेरे माल जान तेरी इज्जत आबरू की दिफा करेंगे। और फरमाया तेरे पास तौफीक है और तूने जान बचाई और तूने मदद नहीं की, तो ज़हन में रख जब तुझ पर मुश्किल आएगी अल्लाह किसी को तौफीक नहीं देगा कि वो तेरी मदद करे। फिर अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये 16वां हक बयान किया आपने। फरमाया 16वां हक मुसलमान का मुसलमान पर यह है कि किसी बड़े आदमी की सोबत में अगर फंस जाए, ये खास बात आई है। बड़ा आदमी है, मालदार है, रुपए पैसे वाला है, ओहदे मनसब वाला है, शराबी है, जानी है, बदकार है, जालिम है, फासिक फाजिर है। कई मरतबा ऐसा हो जाता है, ऐसे बंदों के बंदा पास फंस जाता है। तो फरमाते हैं ऐसी सूरत हो जाए तो फरमाते हैं कि जब तक तेरी वहां से अलहदगी ना हो, इज्जत और एहतराम के साथ पेश आ और बिल मुशाफा सख्ती से एहतराज कर। और सुनिए फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने जिक्र किया, फरमाती कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, किसी कबीले का सरदार था। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने देख के फरमाया आयशा ये शख्स अपने कबीले का सबसे बदतरीन शख्स है। मगर जब वो आया तो हज़ूर अलैहिस्सलाम उसको उठकर मिले, बड़ी अपनाइयत दी, पास बिठाया, उसकी बात सुनी, बड़ी खातिर मदारात की। जब वो चला गया तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की या रसूलल्लाह, जब वो दूर था तो आपने फरमाया सबसे बदतरीन है, मगर पास आया तो यूं लगा जैसे सबसे बेहतरीन है। आका अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम से फरमाया, आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे जलील तरीन बदतरीन इंसान वो होगा जिसके शर से डर के लोग उसकी इज्जत करेंगे। मियाँ साहब, चौधरी साहब, नंबरदार साहब, फलाने साहब, फलाने, उसके कि इसके अगर इज्जत ना की तो ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा। आका अलैहिस्सलाम ने उसवा अता किया, उम्मत को यह सबक बढ़ाया कि अगर ऐसी सूरत हो जाए तो अखलाक से पेश आओ। और हुजूर ने फरमाया आयशा तू कह रही या रसूलल्लाह आप उस अखलाक से, इतना अखलाक से मिले जैसे सबसे आली है। फरमाया मुझे बदखुल्की से मिलते किसे देखा है, उसका अखलाक उसे मुबारक हो, कोई कैसा भी हो, मुझे अल्लाह ने पैकर अखलाक बनाया है। और यहाँ पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बद जुबान लोगों के सामने हिकमत से, मसलहत से, अखलाक से
اپنے آپ کو ان کے شر سے بچا لینا. حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اپنی عزت آبرو جس طرح بھی تو اس سے بچا لے، فرما تیری طرف سے یہ صدقہ ہے. اور پھر آگے کمال بات لکھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے، لوگوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موجودگی میں ہم ہنستے ہیں، انہیں لگتا ہے یہ بڑا میرے ملنے پہ خوش ہو رہے ہیں. فرمایا کئی ایسے لوگ ہیں جب ہم انہیں ملتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم ہنستے ہیں، مگر لوگوں یہ ہمارا ظاہر ہے. اے لوگوں ہمارے دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ خدا کی قسم ہمارا دل ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. ہمیں بھی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے. یہ میرا آج کا درس آپ سارے دوستوں نے بار بار سننا ہے، گھر والوں کو سنانا ہے، دوستوں کو سنانا ہے. دیکھیں ایک ایک بات کتنی قیمتی ہم نے پڑھی ہے. بس مختصر ختم کرتا جا رہا ہوں. پھر 17واں حق آپ نے بیان کیا، فرمایا فقراء کے ساتھ دوستی اور صحبت رکھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فرمایا ان کے ساتھ صحبت رکھ، امیروں کی صحبت سے احتراز کر. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو. آقا مردے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ مالدار ہیں جو زانی ہیں، جو شرابی ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے وہ مردہ دل لوگ ہیں، اگر تو ان کے پاس بیٹھے گا تیرا بھی دل مر جائے گا. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کر. اور کمال باتیں آئیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام مشرق سے مغرب تک کے بادشاہ تھے. ہواؤں فضاؤں پہ حکومت تھی، چرند پرند پہ حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، شرق غرب حکومت تھی. مگر سلیمان علیہ السلام مسکینوں کو ڈھونڈتے، فقیروں کو ڈھونڈتے اور ڈھونڈ کر فقیر کے پاس بیٹھتے اور کہتے لوگوں مسکین مسکین کے پاس آ گیا ہے. اپنے آپ کو مسکین کہتے، یہ نہ کہتے میں شرقدہ غرب کا بادشاہ. مسکینوں کے پاس بیٹھ کے خوش ہوتے اور کہتے میں بھی مسکین. ہاں بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو پسند نام تھا وہ یہ تھا. آپ فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے جب مجھے کو پکارے کہے یا مسکین، اے مسکین. اور سنیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا عمل سنیے. میرے آقا دعا مانگتے اے رب ذوالجلال مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ موت عطا فرما، اور میں مصطفیٰ کا حشر نشر مسکینوں کے ساتھ فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر نشر فرما. قطب مدینہ عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسکینوں کے لیے تو فخر کی اتنی بات ہی کافی تھی فخر کے لیے کہ حضور فرما دیتے یا اللہ ان کا حشر نشر بھی میرے ساتھ فرما. فرماتے رحمت للعالمین آقا نے دل جوئی کی انتہا کر دی. یہ نہیں کہا کہ مولا ان کا حشر نشر میرے ساتھ کرنا، بلکہ کہا مولا میرا حشر نشر بھی ہے نہ مسکینہ نال کری. واہ واہ واہ. عزت دینے کی انتہا کر دی. اور حضور فرماتے لوگوں غریبوں مسکینوں کے ساتھ جان پہچان رکھا کرو، ان کا بھی ایک دن آنے والا ہے، ان کا بھی ایک دن آنے والا ہے. یا رسول اللہ ان کا کون سا دن؟ ہمارا قیامت کا دن ان کا دن ہوگا. فرمایا دوزخیوں کی کتابیں لگی ہوں گی. اللہ مسکینوں کو بلائے گا، بلا کے فرمائے گا دیکھو ان میں سے کوئی ہے جس نے کبھی تمہیں کھانا کھلایا تھا، کبھی پانی پلایا تھا، کبھی لباس پہنایا تھا، تمہاری مدد کی تھی، دل جوئی کوئی ہے تو جاؤ دوزخیوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ. کوئی محسن کوئی مہربان ملے اس کا ہاتھ پکڑ لو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اپنے محسن کو بھی ساتھ لے جاؤ. میں وہ دن مسکینوں کا دن ہوگا. جو اس جہان میں امیر ہیں اگر نافرمان ہیں تو سب سے زیادہ غریب ہوں گے، اور جو یہاں سب سے زیادہ غریب ہیں اگر صابر و شاکر اور تابع فرمان ہیں تو سب سے زیادہ امیر ہوں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ نبیوں میں سلیمان علیہ السلام سب سے زیادہ امیر تھے.
اور حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ امیر عبدالرحمن عوف تھے، عبدالرحمن بن عوف۔ حضور نے میں نے ان دونوں کو دیکھا، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا کہ یہ دونوں پل صراط میں کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو گھسیٹتے تھے، اور فرمایا یہ ابھی پل صراط پہ گرتے پھر رہے تھے اور میں نے دیکھا میری امت کے غریب مسکین لوگ جنتوں میں جا کے ٹہل رہے تھے۔ ایک جگہ فرمایا میری امت کے غریب اور مسکین مالداروں سے اور عبدالرحمن بن عوف اور سلیمان علیہ السلام سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں پہلے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس طرف آپ کا دھیان نہیں گیا، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر خدا ہے، آپ کی تو ساری زندگی اللہ کی تابع فرمانی کے ساتھ تعبیر ہے، اور امام حضرت عبدالرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ ہاں جی، اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ فرمایا مالداری کی وجہ سے وہ پیچھے ہیں اور غریب 500 سال پہلے چلے گئے۔ اور پڑھیے عبدالرحمن بن عوف کس طرح رب کی راہ میں مال لٹانے والے تھے۔ میں نے اس کے اوپر 1 سال پورا خطاب کیا تھا۔ تو اس کے باوجود آپ غور کریں، وہ تابع فرمان لوگ تھے، اللہ نے اگر دیا تھا تو جھولیاں بھر بھر کے رب کی راہ میں لٹانے والے تھے۔ فرمایا پھر بھی وہ پیچھے پھر رہے ہیں اور غریب پہلے چلے گئے۔ اور اگر مالدار ہو اور شرابی زانی نافرمان ہو اور غریبوں کا حق بھی نہ دینے والا ہو، سوچو وہ کب جائے گا، سوچو وہ کب جائے گا۔ فرمایا 18واں حق یہ ہے، فرمایا 18واں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کی خوشنودی اور ان کی حاجت روائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ کمال کی 2-4 باتیں ذرا دیکھنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دل پھیلائیں، کھولیں ذرا، میں دوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کر دے، اس کی حاجت پوری کر دے، اس کی ضرورت پوری کر دے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، ساری زندگی خدا کی عبادت کرتے کرتے گزار دی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دن یا رات یا کسی بھی گھڑی میں فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جائے، توجہ ہے نہیں، اس کی مدد کے لیے، اللہ نے گاڑی دی ہے، کہتا گیا تیری والدہ بیمار ہے، آ جاؤ میں گاڑی لے آتا ہوں، ساتھ گیا، فرمایا اس کا کام ہو یا نہ ہو آپ اس کے ساتھ چل پڑے سفارش کے لیے، اس کی مدد کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ میری مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرے، توجہ کرنا، کوئی بندہ مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ کوئی بندہ اگر مسجد نبوی میں 1 اعتکاف کرے 50,000 اعتکاف کا ثواب ہے۔ فرمایا میری اس مسجد نبوی میں کوئی بندہ 2 مہینے اعتکاف کرے، سوچو کتنا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، اس کا کام ہو یا نہ ہو، فرمایا اس پر میری مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف بیٹھ کے جو ثواب ملنا تھا، اس عمل پر تجھے اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف اتنے عمل پہ۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد کریں؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، ظلم سے روک لو، اس کی مدد یہ ہے، ظلم کر کے دوزخ میں جا رہا ہے اس کو بچا لو۔ اور فرمایا سبحان اللہ، فرمایا کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دینا، کسی وجہ سے اس کی کوئی حاجت پوری کر کے، ضرورت پوری کر کے، اچھے اخلاق سے مل کے آپ نے اس کو خوش کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ فرمایا ہر گناہ کو بخش دوں گا مگر شرک کو نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف دینا ہے۔ یہاں تک عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بیت اللہ شریف کو، بیت اللہ شریف کی کتنی بڑی شان ہے، وہاں ہم جاتے ہیں، وہ جائے محترم ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا، کوئی مکھی مچھر بھی نہیں مار سکتے، وہ محترم جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے۔ اگر کسی نے احرام میں مکھی مار دی، مچھر مار، دم واجب ہو جائے گا۔ تو یہ احترام بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو جب وہ جگہ اتنی محترم ہے، تو جس جگہ کی وجہ سے محترم ہے، سوچو وہ گھر کتنا محترم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 10 بار بیت اللہ شریف کو گرا دے، 10 بار بیت اللہ شریف کو مسمار کر دے، گرا دے، اور 7 آسمانوں کو بالکل اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرمایا 10 مرتبہ اسے بھی گرا دے، تو بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ بیان سے ہی باہر ہے، فرمایا مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 10 بار کوئی کعبۃ اللہ کو گرا دے، 10 بار کوئی بیت المعمور کو گرا دے، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب سونا وچ دلاں دے رہندا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے تو اپنا عطا پتہ بتا، تو کہاں رہتا ہے، اپنا ایڈریس بتا، تیرے بندوں کو بتاؤں، جو تیرے متمنی ہے، جو تیرے متلبی ہے، جو تیرے متلاشی ہے، اپنا کو پتہ بتا، میں ان کو وہاں بھیجوں۔ فرمایا میرے قریب جو دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے ٹوٹے ہوئے دل ہے، میں خدا ان دلوں میں رہتا ہوں، ان کو خوش کر لو۔ بس جس نے اس کو خوش کر لیا سمجھو اس نے مجھے خوش کر دیا، وہ میرا قرب پا گیا، وہ میری رضا پا گیا۔ ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب سونا وچ دلاں دے رہندا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ اس دنیا میں، اس جہان میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، کہ ایمان سے سب اعمال صالح قبول ہوتے ہیں، اور جنت میں بھی صاحبان ایمان جائیں گے، اور جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو فرمایا اس جہان میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نیکی ایمان ہے۔ فرمایا لوگوں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے، کسی بھائی کا دل خوش کر دے۔ فرمایا 19واں حق یہ ہے، تو 19واں حق یہ ہے، فرمایا جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کہو، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، حضور کا عمل لکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی مجلس میں آیا، اس نے بغیر سلام کے کلام شروع کیا، فرمایا باہر چلے جاؤ، واپس جاؤ، واپس جا کے پھر رہو، پہلے سلام کہو پھر بات کرو۔ تو ہمیں بھی یہ آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ حضرت انس جو 10 سال حضور علیہ السلام کے خادم رہے، خادم خاص، 10 سال حضور علیہ السلام کی اور حضور کے گھر والوں کی خدمت کرتے رہے، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے انس طہارت پوری طرح کرو، یعنی پیشاب کرو تو فرمایا استنجا صحیح کر کے کرو، وضو صحیح کر کے کرو، غسل فرض ہو جائے تو صحیح کر کے طہارت کرو، فرمایا اس عمل کے باعث اللہ تیری عمر کو دراز کر دے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پاس جاؤ پہلے سلام کرو، اس سے تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا
जब अपने घर वालों के पास जाओ, अहलो अयाल के पास जाओ, तो घर वालों को सलाम कहो। फरमाया तुम्हारे घर में खैर बरकत हो जाएगी। एक शख्स ने हुजूर इस्लाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये अमल बता रहा हूँ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मुफलसी है, तंगी है। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जब भी घर जाए तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कहा कर, कोई घर हो या ना हो, सलाम कहो। और फरमाया उसके बाद मैं मुस्तफ़ा पे सलाम कहा कर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसके बाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लिया कर, जा तेरे घर की तंगियां खत्म हो जाएंगी। एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़ूर ने फरमाया इसके लिए 10 नेकियां हैं। दूसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फरमाया इसके लिए 20 नेकियां हैं। एक और आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फरमाया इसके लिए 30 नेकियां हैं। फरमाया दो मुसलमान आपस में मिलते हैं जब, तो सलाम दुआ मुसाफा होता है। फरमाया दोनों के दरमियान 70 रहमतें तकसीम होती हैं। 70 रहमतों में से 69 उसे मिलती हैं जो ज्यादा खंदा पेशानी से मिलता है, जो ज्यादा मुस्कुरा के मिलता है, जो ज्यादा मुतबस्सम चेहरे से मिलता है। फरमाया उसे 69 मिलती हैं, दूसरे को सिर्फ एक ही मिलती है। जब दो मुसलमान मिलते हैं उनके दरमियान 100 नेकियां तकसीम होती हैं। फरमाया दोनों में से जिसका अखलाक सबसे ज्यादा है और सलाम में पहलती है उसे 90 नेकियां मिलती हैं, वालेकुम वाले को 10 नेकियां मिलती हैं। और एक और हदीस सुनाऊं, आका अलैहिस्सलाम ने माया ये दुरूद शरीफ की फजीलत में सब उलमा ने लिखा, दो मुसलमान आपस में मिले, मुआनका करें और आका अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़े। फरमाया वो दोनों एक दूसरे से जुदा पाक में होते हैं, रब उनके सारे गुनाह पहले माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ूर इस्लाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह हम जब मिलें सलाम कहें। फरमाया सलाम कहो। या रसूलल्लाह हाथों को बोसा दे लें। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी किताब है अदबुल मुफरद, उसका पूरा बाब है कि सहाबा किराम हुजूर के हाथ चूमते थे, पाँव चूमते थे, मगर रसूल इस्लाम ने मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? तवज्जो करना, जब हम किसी के हाथ चूमते हैं उसके दिल के अंदर तकब्बुर पैदा होता है, उजुब पैदा होता है, खुद पसंदी, बड़ाई। शैतान कहता तेरी क्या बात। एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, सारा सबक समझ आ जाएगा। बाग़ बुस्तामी फरमाते हैं, एक रात मैंने अपने नफ्स को देखा, बड़ा मोटा ताज़ा, जिस तरह जंगली कुत्ता होता है उस तरह बड़ा हुआ था, भगयाड़ की तरह, भेड़िया की तरह। कहते मैंने उसको कहा मैं तो सारी रात तुझे सोने भी नहीं देता और सारा दिन खाने को भी नहीं देता, हर वक्त तुझे फाके में, प्यास में, भूख में रखता हूँ और जगरते में रखता हूँ, फिर तू इतना मोटा ताज़ा कैसे हो गया? उसने कहा जनाब आप बाजार जाते हैं? फरमाया हाँ जाता हूँ। उसने कहा जी लोग आपसे मुसाफा करते हैं? फरमाया करते हैं। लोग आपके हाथों को चूमते हैं? फरमाया चूमते हैं। आपके दिल को बड़ी खुशी होती? माँ बड़ी खुशी होती। उन्होंने कहा बस उधर मेरी खुराक पूरी हो जाती, अब मैं कुत्ते कल तेरा बंदोबस्त करांगा। रमजान शरीफ का महीना था, रोटी पकड़ के आपको अल्लाह वालों को क्या दुनिया से इज्जत जिल्लत से, वो कहते हैं असल इज्जत वो है जो उसके दरबार में हो। रोटी लेके चल पड़े, रमजान का महीना था, लोगों ने पकड़ लिया, मार मार के नाक से खून, मुंह से खून, कानों से खून, मार मार के धमोया कर दिया, शहर से बाहर फेंक दिया। आमाते 6 बार मैंने अपने कुत्ते नफ्स को सीधा करने के लिए जानबूझ के ऐसे काम किए, लोगों ने मेरे ऊपर कुफर का बदले लगा के मुझे शहर बदर कर दिया। ये कश्फुल माजूम में दाता साहब ने लिखा है। तो आप माते मुझे फेंक गए, जब होश आई तो फिर मैंने मुराकबा किया, नफ्स को देखा, इतना छोटा हुआ था, हाथ जोड़ के कहता तुम माफ कर दे। अरे फकीर इस तरह सीधा करते थे, हम तो जो कहता वही करते। तो दोस्तों आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए मना फरमाया, वगरना अगर कोई ऐसा अल्लाह का वली हो, ऐसा कोई अल्लाह का बुजुर्ग हो, वो मुस्तगनी हो इस चीज से, कोई हाथ चूमे ना चूमे, कोई सलाम करे ना करे, और कोई हाथ चूमे उसके दिल में इस्तिगना हो, उसे इससे कोई तकब्बर ना हो, तो आपने अगर उसकी कोई चाहत नहीं कि लोग मेरा इस्तकबाल करें, मेरे हाथ चूमे, और लोग मोहब्बत से अदब करते हैं, हाथ चूमते हैं, अल्लाह उनको सवाब देगा, अल्लाह उन्हें अजर देगा, मगर हमें इसका तालिब नहीं होना चाहिए।
پھر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس شے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے لیے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. حضور اس بات کو پسند نہیں فرماتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر آقا پسند فرماتے تو حضور سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں تھا، مگر محبوب اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے سامنے جھکا جائے، میرے لیے کھڑا ہوا جائے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پسند کرے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میرے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے دس بستہ کھڑے رہیں، فرما وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھ لے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھ لے. ان چیزوں سے بندے کے اندر رونت آتی ہے، تکبر، خود پسندی آتی، کچھ بات ہے. شیطان نفس کتا کہتا ہو تیری کیا بات ہے، بڑی عزت دیتے. ان چیزوں سے ہم سب کو مستغنی ہونا چاہیے. 20واں حق یہ بیان کیا، بس اب ختم ہو گیا. 20واں حق یہ بیان کیا کہ جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح ڈالی تو سب سے پہلے انہیں چھینک آئی اور انہوں نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ. اللہ کو بابا آدم علیہ السلام کا یہ کلمہ اتنا پسند آیا، اپنے قرآن کا سب سے پہلا کلمہ یہ الحمدللہ رب العالمین. اور پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے ہمارا سانس منقطع ہو جاتا ہے، زندگی کا نظام منقطع ہو جاتا ہے. اس لیے جب دوبارہ پھر سانس اور چل پڑے تو آپ کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر مجھے نئی زندگی دے دی. تو کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو ہم سن کے کہیں گے یرحمک اللہ. تو اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس کو یہ دعا نہ دو. اسی طرح 21واں حق یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی کو دعوت دے، غریب سے غریب آدمی دعوت دے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا. جہاں تک آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو، نفلی روزہ، اور بھائی محبت سے آپ کو دعوت دے، فرمایا روزہ توڑ دے، اس نفلی روزے کے بدلے میں پھر روزہ رکھ لیں، بھائی دا دل نہ توڑ، وہ دی دعوت قبول کر. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی نے لکھا ہے نفلی روزہ، بار بار کرو نفلی روزہ، میں اس کے بدلے میں پھر روزہ رکھ لیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کوئی صحابی آئے حضور کے لیے تحفہ لائے، تحفے میں بڑا اعلیٰ کھانا بنا کے لائے، تو میں عائشہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھانا مجھے بہت پسند ہے مگر میرا روزہ ہے. حضور نے فرمایا تو روزہ کھول دے، کھا لے کھانا، نفلی روزہ ہے، اس کے بدلے میں پھر ایک اور روزہ رکھ لے، اس کی دعوت نہ رد کر. یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا. تو ایک یہ مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پہ حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے. 22ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا مسلمان بھائی کا حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے اور جائے اور فرمایا اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کی احوال پرسی کرے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ. اور حضور علیہ السلام سے کئی دعائیں بھی مروی ہیں. حسین عثمان غنی بھی فرماتے ہیں میں بیمار ہوا، کئی مرتبہ حضور تشریف لائے تو حضور میری پیشانی پہ ہاتھ رکھتے اور مجھے دعا دیتے. ہاں جی، یہ مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی پہ حق ہے. اور فرمایا جب کوئی بیمار پرسی کرنے آئے تو بیمار کو چاہیے اس کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے. فرمایا جب کوئی بیمار ہوتا ہے لوگ اس کے پاس آتے ہیں تیمارداری کے لیے، اللہ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جن کا کام یہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ عیادت کرنے والوں کے سامنے اللہ کا شکوہ کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. میں اگر وہ شکر کرے الحمدللہ پڑھے تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تیرے اس عمل کی وجہ سے جنت تیرے اوپر واجب ہو گئی، جنت تیرے اوپر واجب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اگر اس بیماری میں تو وفات پا گیا تو تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا، اور اگر بیماری ہے اس تکلیف میں بھی میرا شکر کرنے والے، شکوہ شکایت نہ کرنے والے اگر تو تندرست ہو گیا تو یہ تیرا صلہ ہے کہ سارے گناہ معاف، اور پہلے سے بہتر گوشت دوں گا، پہلے سے بہتر خون دوں گا، پہلے سے بہتر صحت دوں گا، اور گناہ سارے تیرے معاف کر دوں گا. اور حضور السلام نے فرمایا امام بخاری لکھتے ہیں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، صرف ایک بار بخار ہو، بھلے 1 گھنٹے کے لیے ہو، فرماتے ایک بخار کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
اور امام غزالی لکھتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اللہ دائیں کندھے والے فرشتے سے فرماتے ہیں فرشتے جب تک یہ میرا بندہ بیمار رہے یہ شکوہ نہیں کر رہا شکایت نہیں کر رہا اس حال میں بھی راضی برضا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہے جا رہا ہے جب تک یہ بیمار ہے اے فرشتے تو اس کی نیکیاں لکھتا جا اور بائیں کندھے والے فرشتے تیرا کام گناہ لکھنا ہے مگر آج ڈیوٹی بدل گئی جب تک یہ بیمار رہے تو اس کے گناہ مٹاتا جا یہ اجر ہے بیماری پر پھر فرمایا کہ ضروری ہے کہ جب بیمار آدمی دوائی کھائے تو دوائی پہ توکل نہ کرے دوائی بنانے والے پہ توکل کرے اور پھر فرمایا جب کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاؤ تو فرماتے ہیں اپنے چہرے پہ غم ظاہر کرو یہ اظہار کرو کہ مجھے آپ کی تکلیف کی وجہ سے بڑا رنج ہے بڑا غم ہے بڑی تکلیف ہے اور فرمایا پھر احوال پرسی بیمار پرسی میں دیر تک نہ بیٹھے رہو اور بار بار نہ پوچھتے رہو مختصر وقت میں جاؤ اور حال احوال پوچھو اور دعا کرو اور آ جاؤ اور میں اس کے گھر میں جا کے دروازے پہ دستک دو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ ان کے گھر والوں میں سے کوئی بچی کوئی عورت کوئی خاتون آئے تو بے پردگی سائڈ پہ ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہو اور میں جب اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ چھتوں کو نہ دیکھو دیواروں کو پوری توجہ اس کو دو اس کا دل خوش ہو کہ میرا بھائی آیا ہے اور مجھے ملنے آیا ہے اور دوستو 23واں حق یہ بیان کیا کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ شامل ہو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے اور فرمایا جو دفن کروا کے آئے جنازے کے بعد پھر قبر تک جائے اور تدفین کروا کے آئے اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے صحابہ نے کیا اصلہ قیرات کیا فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے اور آپ کسی کے جنازے کے ساتھ جائیں حدیث پاک میں میں جنازہ لے کے جا رہے ہیں نا شکریہ بیٹے آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ سب سے پہلے 4 پائی کے آگے والا جو پایا ہے اس کو اٹھائیں کندھا دیں 10 قدم چلیں پھر پیچھے والے پائے پہ آ جائیں 10 قدم اس کو اٹھا کے چلیں پھر بائیں طرف آ جائیں آگے والے پائے کو 10 قدم اٹھائیں پھر پیچھے والے کو 10 اس طرح 40 قدم کو جنازے کو اٹھا کے چلے حضور نے فرمایا اس کے 40 کبیرہ گناہ رب معاف کر دیتا ہے کبیرہ گناہ رب اس کے معاف کر دیتا ہے دوستو پھر جب کسی کے جنازے کے ساتھ جائے تو ہنسی سے اعتراض کرے گی آخری بات ہے ہنسی مزاج سے اعتراض کرے اپنے چہرے کے اوپر غم کا اظہار کرے حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ پہلے ادوار میں قرون اولا میں جب لوگ جنازوں کے ساتھ جاتے ہر کسی کے چہرے پہ یوں غم مسلط ہوتا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ تعزیت کس کے ساتھ کریں ہر کسی کے چہرے کے اوپر غم ہوتا اور فرماتے ہیں جب کسی جنازے کے ساتھ گئے تھے لوگوں کے غم تھا چہرے پہ تو کسی بزرگ نے کہا بھائی اس کو چھوڑ اپنا غم کر یہ 3 مصیبتوں سے رہائی پا گیا اور تجھے ابھی یہ 3 مصیبتیں آنی ہیں پہلی ملک الموت کا منہ اس نے دیکھ لیا تو نے ابھی دیکھنا ہے نمبر 2 موت کی تلخی اس نے چکھ لی تو نے ابھی چکھنی ہے اور فرمایا خاتمے کے ڈر سے یہ نکل گیا تو نے ابھی اس سے گزرنا ہے پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جو مردہ کے پیچھے جاتی ہیں ایک فرمایا 3 دوست ہیں ایک فرمایا مرتے ہی چھوڑ دیتا ہے ایک قبر تک جاتا ہے اور ایک فرمایا حشر تک ساتھ جاتا ہے فرمایا جو مرتے ہی چھوڑ دیتا ہے فرمایا وہ تیرا مال ہے وہ تیری کوٹھیاں وہ تیری بلڈنگیں وہ تیری دکانیں وہ تیری مارکیٹیں وہ تیرے مال مویشی بینک بیلنس سونا چاندی فرمایا ادھر تیری روح جسم سے نکلے گی ادھر سارا مال و منال تجھے چھوڑ دے گا حتیٰ کہ لوگ جسم کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں یہ گھڑی انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں یہ تو ایک طرف رہا دوستو بندے کا نام تک ختم ہو جاتا ہے پہلے ملک صاحب تھا نمبردار صاحب تھا چوش صاحب تھا میاں صاحب تھا جو ہی جان نکلتی ہے تو پھر میت ہو جاتا ہے نہ میت کو لاؤ جی میت کدھر ہے جی میت لائیں جی غسل دیں جی میت تیار ہو گئی جی
कोई नहीं कहता चौधरी साहब को लेके आओ, नाम बदल जाता है। तो फरमाया दूसरी चीज, दूसरा दोस्त जो कब्र तक साथ जाता है वो तेरे घर वाले, तेरी औलाद, तेरे बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, वो कब्र तक जाएंगे, फिर कब्र में दफन करके वो भी चले जाएंगे। तीसरी चीज जो तेरे साथ जानी है वो तेरे आमाल है। अगर अच्छे अमल लेके जाएगा तो कब्र रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह बन जाएगी, और अगर बुरे अमाल लेके जाएगा तो कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। अब ये तेरी मर्जी है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, 24वें नंबर पे आपने लिखा, आपने फरमाया लोगों, हजरत सुफियान सौरी फरमाया करते थे, जो शख्स कसरत के साथ कब्र को याद करता है, अल्लाह पाक उसके इस अमल की वजह से कब्र को रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह बना देता है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हर कोई तो मैदान कारज़ार में नहीं जाता, हर कोई तो नहीं लड़ता, जान नहीं लड़ाता, तलवार नहीं चलाता, कई लोग घर में भी बहुत होते हैं, ख़ुसूसन हम औरतें, हम तो घरों में रहती हैं। तो कोई ऐसी सूरत है हमें भी शहादत का रुतबा मिल जाए? फरमाया हाँ आयशा, तुम्हारे लिए भी एक सूरत है। आका वो क्या? फरमाया दिन में सिर्फ 20 बार मौत को याद कर लिया कर, जब मौत आएगी अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। दिन में 20 मरतबा मौत को याद कर। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों, कसरत के साथ मौत को याद करो, कब्र को याद करो। फरमाया कसरत के साथ कब्र को याद करो। फरमाया मौत की याद, कब्र की याद दिलों की सख्ती को तोड़ देती है, दिलों के अंदर से तकब्बुर खत्म होता है, रौनक खत्म होती है, खुद पसंदी खत्म होती है, स्याह दिल रोशन होते हैं, मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, तारीख दिल मौत की याद से रोशन होते हैं। फरमाया लोगों, कब्र को कसरत से याद किया करो। कब्र में जाते ही फरमाया कब्र डांटती है, कब्र कहती है, डांट के कहती है, तुझे पता नहीं था मैं तारीकी का घर हूं, तुझे पता नहीं था मैं तंगी का घर हूं, तुझे पता नहीं था मैं दुखों का घर हूं, मैं मुसीबतों तकलीफों का घर हूं। कैसे मेरे ऊपर अकड़ अकड़ के चलता था, कैसे तूने खुदा को बुलाया हुआ था, कैसे तूने कब्र को बुलाया हुआ था। काबर कब्र डांटती है, भैंकती है। फरमाया जिस तरह बिल्ली मुर्गी के बच्चे को पकड़ती है और पकड़ते ही यकलक चीर फाड़ के रख देती है, मैं गुनाहगार को कब्र इस तरह पकड़ते ही फाड़ चीर के रख देती है। और मोमिन साले मुत्तकी हो तो कब्र यूं मिलती है जैसे बिल्ली अपने बच्चों से मिलती है, अपने दांतों से उठा के साथ साथ घरों में ले जाती है, मगर बाल तक नहीं भीखा होने देती। फरमाया जब फौत होता है बंदा, घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, अजीजो अकारब दोस्त अहबाब पूछते हैं क्या छोड़ के गया है। साजी खत्म कर रहा हूं। पूछते हैं क्या छोड़ के गया है, कितना बैंक बैलेंस छोड़ गया, कितनी मार्केटें छोड़ गया, कितना सोना चांदी दिरमो दिनार छोड़ गया, माल मवेशी छोड़ गया। फरमाया अजीजो अकारब दोस्त अहबाब ये पूछते हैं, ये देखते हैं छोड़ के क्या गया है। फरिश्ते देखते हैं लेके क्या जा रहा है, लेके क्या जा रहा है। तो दोस्तों बस आखिरी बात, हजरत रबी बिन खैसम इमाम गजाली फरमाते हैं कि ताबीन में से बुजुर्ग हुए, ताबीन के तबके में से थे, इनका मिजार तूस में है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत रबी बिन खैसम कब्र को यूं याद रखते कि आपने अपने घर में कब्र बनाई हुई थी। जब अपने दिल पे गफलत देखते कब्र में उतर जाते, लेट जाते और थोड़ी देर के बाद कहते मौला एक मोहलत और दे दे, अब मैं सवर जाऊंगा, अब मैं सवर जाऊंगा, अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं बदल जाऊंगा। ए रब्बे जुल जलाल एक मौका और दे दे ताकि मैं अपने गुनाहों का तदारक कर लूं। फिर कब्र से बाहर आ जाके और फिर गिरबान पकड़ते, दाढ़ी को पकड़ के बैठते और कहते हो रबी खुदा ने तुझे एक मौका और दे दिया है और बदल जा और संभल जा, एक दिन ऐसा आने वाला है इस कब्र से तुझे कोई बाहर नहीं आने देगा।
دوستو یہ سبق تھا جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں. آپ آئے, آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی. میرا خدا کی قسم دل خوش ہو گیا. میں نے بڑی محنت کی تھی, میں نے آپ کو سارا سبق سنا لیا, میرا دل راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عمل میں اخلاص للہ عطا فرمائے.